इंसान को ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है, सिर्फ़ एक दफ़ा। और इस ज़िंदगी को आपने किस तरह से गुज़ारना है, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। चाहे तो आप इसे रो-धो के, दूसरों की बातों पे कुढ़-कुढ़ के और डिप्रेशन ले के अपनी ज़िंदगी को आप खुद ही ख़राब करेंगे। और दूसरा तरीका ये है कि अपनी ज़िंदगी को आप एक हँसी-खुशी वाले अंदाज़ में गुज़ारें, दूसरों की बातों के ऊपर कान ना धरें और ना ही किसी और की कही हुई बातों के ऊपर अमल करके आप अपनी ज़िंदगी को महदूद करें। ये ज़िंदगी आपकी है और इसको गुज़ारने का हक़ भी आपको ही हासिल होना चाहिए। अपनी ज़िंदगी को आपने किस तरह से आगे लेके चलना है, इसके लिए आज मैं कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी। और ये टिप्स उन ख़वातीन के लिए बहुत ही ज़्यादा कारआमद होने वाली हैं जो कि शादी करके यहाँ पे यूके में आ चुकी हैं, आने का प्लान कर रही हैं, या नियरेस्ट फ्यूचर में क्या है कि भी उनकी प्लानिंग है कि वो अपनी फैमिली के साथ, या उनकी शादी जो है वो यूके में होने वाली है या किसी भी अब्रॉड कंट्री में होने वाली है। तो उनके लिए ये टिप्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा कारआमद होंगी, फ़ायदेमंद होंगी और उनकी ज़िंदगी एक बड़े ही प्रोडक्टिव और एक पॉजिटिव वे में गुजरेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इंट्रो देख के और थंबनेल से आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि आज की इस वीडियो का क्या टॉपिक है। और ये वीडियो स्पेशली उन ख़वातीन के लिए बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है और उन लड़कियों के लिए जिनकी कि नई-नई शादी यूके में, यूएसए में, कनाडा में या कहीं पे भी किसी अब्रॉड कंट्री में, किसी यूरोपियन कंट्री में होने वाली है, हो चुकी है, वो लोग यहाँ पे आ गए हैं, आने का प्लान कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ वो लोग यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो उन पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए ये वीडियो बड़ी ही कारआमद होने वाली है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो लोग जो कि इन कंट्रीज़ में आने के बाद स्पेशली पाकिस्तानी ख़वातीन डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं और उनकी ज़िंदगी यहाँ पे आके बड़ी ही महदूद हो जाती है। और वो ये समझती हैं कि भी यहाँ पे इन बैरून ममालिक में आके उन्होंने शायद अपनी ज़िंदगी की बड़ी गलती कर ली है, क्योंकि पाकिस्तान में ना इंसान एक भरी भुरी फैमिली में रह रहा होता है, एक जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, ना भी हो तो मतलब शादी से पहले क्या कि भी अपनी फैमिली में वो माँ बाप, बहन भाई और पूरी की पूरी फैमिली होती है। उन सबको छोड़ के जब यहाँ पे अचानक से इंसान एक ऐसे कंट्री में आ जाता है जहाँ पे कि ना कोई जानने वाला हो, ना कोई पहचानने वाला हो, ना कोई दोस्त हो, ना कोई सहेली हो और ना ही कहीं बाहर आने जाने का कोई आसरा हो। तो इस तरह की सिचुएशन में क्या है कि भी इंसान ना बहुत ज़्यादा आइसोलेशन की सिचुएशन में चला जाता है और अल्टीमेट नतीजा ये निकलता है कि इन बैरून ममालिक में आने के बाद हमारी पाकिस्तानी ख़वातीन लड़कियां जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं, उलझी उलझी रहती हैं और अपने होम कंट्री को बहुत ज़्यादा मिस करती हैं। तो जी सबसे पहली टिप जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो ये है कि आप लोग यहाँ पे आने के बाद ना अपनी रूटीन ऐसी बनाएं कि उसमें आप ना एवरीडे बेसिस के ऊपर बाहर लाजमी जाया करें। अब ये नहीं आप लोगों ने देखना कि भी हमारा हस्बैंड जो है वो जॉब के ऊपर बिज़ी है या उसकी रूटीन ऐसी है कि भी वो हमारे साथ बाहर नहीं जा सकता। आउटिंग आप किसी भी सेंस में कर सकती हैं, चाहे तो आप घर की ग्रॉसरी करने के लिए खुद से चली जाएं, चाहे तो आप वॉक करके चली जाएं, चाहे तो आप हस्बैंड से पिक एंड ड्रॉप ले लें, चाहे तो आप टैक्सी वगैरह करवा लें। अगर नहीं तो फिर इस तरह की सिचुएशन कोई क्रिएट करें कि एवरी डे नहीं तो एटलीस्ट वीक में 2 से 3 टाइम्स आप लोग बाहर लाजमी जाएं। अगर हस्बैंड को टाइम नहीं मिल रहा तो अपने आप में यहाँ पे इन कंट्रीज़ में आने के बाद ना इंसान को इंडिपेंडेंट होना पड़ता है। और स्पेशली पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए क्या होता है कि पाकिस्तान में हम लोग यूज़ टू होते हैं कि भी घर में से कोई ना कोई बंदा हमारे साथ जब जाता है बाहर तो तभी हम लोग या तो बाज़ार में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, ग्रॉसरी के लिए जाते हैं, बाहर किसी आउटिंग के लिए जाना है तो तब भी लोग हमारे साथ होते हैं। लेकिन इन कंट्रीज़ में आने के बाद ना इंसान अकेला हो जाता है, ये बात एक रियलिटी है। तो इसलिए अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस लेकर आए कि डेली बेसिस पे आप लोग या बाहर या तो पार्क में जो है वो वॉक करने के लिए लाजमी जाएं, वहाँ नहीं जा रही तो घर की ग्रॉसरी के लिए लाजमी जाएं, वहाँ नहीं जा रही तो शॉपिंग के लिए चली जाएं। अगर वहाँ भी नहीं जाना हो रहा तो कोई ना कोई एक ऐसी एक्टिविटी निकालें जिसकी वजह से क्या है कि आप अपने आप में ये सोचें कि भी मैंने एक नए कंट्री में आई हूँ, मैंने इसको एक्सप्लोर करना है। कहीं इर्द गिर्द के एरिया में बाहर लाजमी जाएं, जिससे क्या है कि भी आपको एक तो फ्रेश एयर मिलती है, दूसरा आपका टाइम जो है वो एक अच्छे तरीके से स्पेंड हो जाता है, और तीसरा इसका फ़ायदा ये होता है कि आप हर वक्त अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे होते, क्योंकि ये एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे कि आप लोगों को खुद से इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। हस्बैंड की अपनी कमिटमेंट्स हैं, उसने जॉब पे जाना है,
ہے اس کی اپنی ٹائمنگز ہیں، اور کیا ہے کہ بھی آپ لوگ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ جتنی جلدی آپ یہاں پہ آنے کے بعد انڈیپینڈنٹ ہونے کی کوشش کریں گی نا، یہ سب چیزیں آپ کے اندر کانفیڈنس لے کر آئیں گی، آپ کی پرسنالٹی میں ایک نکھار لے کر آئیں گی، اور آپ کے اندر ایک پازیٹیو وائبس لے کر آئیں گے، جس کی وجہ سے کیا ہے کہ آپ ان کنٹریز میں آنے کے بعد آئسولیشن کا شکار نہیں ہوں گے۔ پھر جی دوسری اہم ٹپ وہ یہ ہے کہ آپ لوگ یعنی کہ پاکستانی خواتین یہاں پہ آنے کے بعد جتنی جلدی پاسبل ہو سکتا ہے ڈرائیونگ لازمی سیکھیں۔ آلدو کہ یہ بڑی ایکسپینسو ہے یہاں پہ ان کنٹریز میں، اور اسپیشلی یو کے میں، اسی طرح سے یو ایس اے اور کینیڈا میں بھی، یورپین کنٹریز میں رہتے ہوئے ڈرائیونگ سیکھنا ایک بڑا ہی ایکسپینسو کام ہے، کیونکہ یہاں پہ ڈرائیونگ جو ہے اس کے لیسن وغیرہ ان کی ہائی کاسٹ ہے پر آر کے حساب سے۔ لیکن کیا ہے کہ کوشش کریں یا تو پاکستان سے آنے سے پہلے آپ لوگ وہاں پہ ڈرائیونگ سیکھ کے آئیں، اگر وہ پاسبل نہیں ہے تو پھر یہاں پہ آنے کے بعد جتنی جلدی ہو سکے ڈرائیونگ سیکھیں۔ اس کا اگین فائدہ یہی ہوگا کہ آپ جلدی سے جلد جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوں گی، گھر کی ذمہ داریاں آپ اپنے کندھوں پہ لیں گی، جس کی وجہ سے کیا ہے کہ ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ ہسبینڈ کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرنا پڑے گا۔ اور اس کے بعد کیا ہے کہ بھی آپ کی اپنی زندگی جو ہے نا وہ کافی اس میں ایک پازیٹیو چینج آتی ہے۔ یہ نہیں کہ ہر کام کے لیے مجھے یہاں لے جائیں، مجھے وہاں لے جائیں، میں نے یہ کرنا ہے تو میں نے وہ کرنا ہے۔ آپ لوگ خود اپنی زندگی کو آگے لے کے ایک انڈیپینڈنٹ طریقے سے چل سکیں گی۔ کل کو آپ کے بچے بھی ہونے ہیں، اور اگر ہو چکے ہیں تو کیا ہے کہ بھی ان کی ذمہ داریاں بھی نبھانا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو جتنی جلدی پاسبل ہو سکے تو یہاں پہ ان کنٹریز میں آنے کے بعد ڈرائیونگ لازمی طور پہ سیکھیں، اور اپنا ڈرائیونگ ٹیسٹ جو ہے اس کو جلد از جلد پاس کر لیں۔ تیسری بڑی اور اہم ٹپ وہ یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ آنے کے بعد شرمانا نہیں ہے، اپنی فرینڈز خود بنائیں۔ جتنا زیادہ آپ اپنا فرینڈز کا سرکل بڑھائیں گی تو اس کی وجہ سے کیا ہے کہ آپ کبھی بھی یہاں پہ اکیلا فیل نہیں کریں گی۔ یعنی کہ آف کورس آپ کی بہنیں بھی پاکستان میں ہیں، آپ کی فیملی بھی پاکستان میں ہے، آپ کے رشتے کزن سب کچھ جو ہے وہ وہیں پہ چھوٹ گیا ہے، پرانی سہیلیاں بھی وہیں پہ رہ گئی ہیں۔ یہاں پہ آنے کے بعد اب آپ نے اپنا فرینڈز کا سرکل خود سے بنانا ہے، اور فرینڈز بناتے ہوئے احتیاط کی تو ضرورت ہوتی ہے، ہر جگہ پہ ہی ہوتی ہے، پاکستان میں بھی ہوتی ہے، اسی طرح سے یہاں پہ یو کے میں بھی احتیاط لازمی طور پہ کریں کہ جن عورتوں کے ساتھ، جن لڑکیوں کے ساتھ آپ کی فرینڈشپ ڈیولپ ہو رہی ہے وہ کہاں کی ہیں، اور ان کے ساتھ مطلب اس حد تک نہ جائیں کہ اپنی پرائیویٹ باتیں شیئر کریں، لیکن کیا ہے کہ لازمی طور پہ فرینڈز بنائیں تاکہ آپ کی جو بوریت ہے، آپ کا جو ٹائم نہیں سپینڈ ہوتا، اور ان کنٹریز میں آ کے انسان اکیلے پن کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ڈپریشن ہوتی ہے، چڑچڑا پن آتا ہے، طبیعت میں انزائٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے، انسان کو ایسے فیل ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے کسی ایسی جگہ پہ آ گیا ہے جہاں پہ کہ اس کے پاس کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس طرح کی سچویشن میں کیا ہے کہ بھی فرینڈز بنائیں، اپنے آپ کو جتنا زیادہ آپ سوشلائز رکھیں گی، باہر آؤٹنگز پہ جائیں گی، ان کے ساتھ شاپنگ وغیرہ پہ جائیں گی، گیدرنگز ہوں گی، تو اس سے انسان کو ایک پازیٹیو اور گڈ فیلنگ ملتی ہے۔ چوتھی بڑی اور اہم ٹپ یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ آنے کے بعد کام لازمی کرنا ہے، یعنی کہ آپ لوگ جاب لازمی طور پہ شروع کریں۔ اب یہ آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کتنی زیادہ پڑھی لکھی ہیں، آپ کا وہاں پہ پاکستان میں کیا بیک گراؤنڈ تھا، اور یہاں پہ نا ہر بندے کا جاب کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ آف کورس گھر میں ٹائم اتنی جلدی نہیں گزرتا ہے، اور کتنی دیر آپ لوگ خود سوچیں، پاکستان آپ فون کر کے ایوری ڈے تو ہر کسی کے ساتھ بات نہیں کر سکتی ہیں، اور ویسے بھی قدر گھٹا دیتا ہے یہ روز کا آنا جانا، تو اس لیے جاب کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے پیروں پہ خود سے کھڑی ہو جائیں گی، آپ کو مالی طور پہ اپنے ہسبینڈ کے اوپر ہر چیز کے لیے ڈیپینڈ نہیں کرنا پڑے گا۔ اور تیسرا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ بھی آپ جب جاب شروع کر دیتی ہیں نا، ایک تو آپ لوگ بیزی رہتے ہیں، اور سیکنڈلی کیا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی میں خود بخود کانفیڈنس آنا شروع ہو جاتا ہے، ڈریسنگ سینس امپروو ہوتی ہے، باہر آنے جانے کا انسان کو پتہ چلتا ہے، اور وہ جو ایک ہم لوگوں کے پاکستان میں طریقہ ہوتا ہے نا کہ بھی ہر چیز میں عورتیں مردوں سے تھوڑا پیچھے رہتی ہیں، تو وہ چیز یہاں پہ آ کے بالکل ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ یہاں پہ اس معاشرے میں عورتیں جو ہیں وہ مردوں سے ایک سٹیپ آگے ہیں۔ تو چاہے کوئی نہ کوئی کام کریں، کام کوئی بھی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا ہے، اور کسی بھی کام کو کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ لوگ زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہیں تو کیا ہے کہ اور جاب سے بھی آپ لوگ سٹارٹ کر سکتی ہیں، آہستہ آہستہ کر کے کیا کہ بھی آپ کی جاب اس کی جو کیٹیگری ہے وہ امپروو بھی ہو سکتی ہے، تو اس لیے جاب کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایٹ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ وہ یہ ہے کہ بھی نمبر 5 پہ میں یہ کہوں گی کہ اپنے آپ کو آپ بیزی رکھیں، اور بیزی رکھنے کے لیے کیا کہ باہر آئے جائیں اور آؤٹنگز پہ جائیں،
اور چاہے آپ لوگ واک کریں، یہاں کا ویدر ایسا ہے، اور اسپیشلی UK کا ویدر بڑا ہی میزریبل ہے. یہاں پہ بارش ہوتی رہتی ہے موسٹ آف دا ٹائم. کیا ہے کہ بھی یہاں پہ اندھیرا ہی رہتا ہے، ونٹر لانگ ٹرم ہوتا ہے، اور سردی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ لوگ باہر جانے سے پریفر یہی کرتے ہیں کہ جتنا ٹائم ہے ہم لوگ گھر میں رہ کے اسپینڈ کریں. اور چونکہ گھر میں آف کورس ہیٹنگ وغیرہ چل رہی ہوتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے کیا کہ بھی ہر وقت گھر میں رہ کے انسان اگین وہی بات کہ بھی انزائٹی ہوتی ہے، اس کو ڈپریشن ہونا شروع ہو جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر وہم کرنا شروع کر دیتا ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو ایک نیگیٹیو لو فیلنگز کی طرف لے کے جاتی ہیں. تو اس لیے آپ نے ویدر سے گھبرانا نہیں ہے. اس چیز کو مائنڈ میں رکھیں کہ یہاں پہ UK میں سردی ہوتی ہے. ایک بڑے مطلب ویدر کے اکارڈنگ آپ لوگ یہاں کے جو کوٹ ہیں آؤٹر ویئر ان کو خریدیں. اپنے ساتھ ایک امبریلا رکھیں، کیونکہ یہاں پہ کسی بھی وقت بارش شروع ہو جاتی ہے. اگرچہ باہر دھوپ نکلی ہوئی ہو، لیکن کیا ہے کہ اگلے ہی لمحے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ تیز موسلا دھار بارش شروع ہو جائے. تو امبریلا آپ لوگوں نے ساتھ رکھنی ہے. اپنی جیکٹ اور کوٹ ویدر کے اکارڈنگ ڈریسنگ کرنی ہے، اور باہر جانے سے بالکل بھی ہچکچانا نہیں ہے. جتنا جلدی آپ لوگ ادھر کے ویدر میں ایڈجسٹ کر لیں گے اتنا ہی زیادہ آپ لوگ یہاں پہ کامیاب ہو جائیں گی. اور یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہوتی ہیں اور چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جنہیں کہ اگر آپ لوگ اپنی نارمل ڈیلی روٹین میں شامل کر لیں گی تو اس کی وجہ سے کیا ہے کہ یہاں پہ UK جیسے ملک میں آ کے آپ لوگوں کے لیے زندگی گزارنا بہت زیادہ ایزی ہو جائے گا. آپ لوگوں کو یہاں پہ ایڈجسٹ کرنے میں کوئی اتنی خاص دقت نہیں ہوگی، اور یہاں کے لائف سٹائل کو آپ بڑی ہی جلدی اپنا لیں گے. وہ کہاوت تو آپ نے سنی ہوگی کہ جیسا دیس ویسا بھیس، لیکن یہاں پہ آ کے صرف بھیس ہی نہیں بدلنا ہے بلکہ یہاں کے لائف سٹائل کو بھی اپنانا ہے، اور اپنے آپ کو اس کنڈیشن کے اکارڈنگ جو ہے نا وہ آپ لوگوں نے خود سے ری بلڈ کرنا ہے، اپنی عادتوں کو چینج کرنا ہے. اور جب انسان سمندر میں چھلانگ لگا دے نا تو اس کو تیرنا خود بخود سیکھنا پڑتا ہے. اگر نہیں تیرنا سیکھے گا تو کیا ہے کہ بھی وہ بہت جلد ڈوب جائے گا. تو یہ کچھ ٹپس ہیں جو کہ میں نے ان پاکستانی لڑکیوں کے لیے شیئر کی ہیں جو کہ نئی نئی یہاں پہ آنا چاہ رہی ہیں، آ چکی ہیں، آنے کا پلان کر رہی ہیں، یا کہیں پہ بھی یورپین کنٹری میں جانے کا پلان کر رہی ہیں. اگر وہ ان چیزوں کو اپنائیں گی، ان کو فالو کریں گی تو ان کے لیے زندگی کو گزارنا اور ان کنٹریز میں آ کے یہاں کا لائف سٹائل اپنانا بہت آسان ہو جائے گا. ڈپریشن جیسی جو بیماری یہاں پہ ان کنٹریز میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اس کی مین ایک ریزن یہی ہوتی ہے کہ یہاں پہ لوگ اتنے بیزی اپنے آپ کو نہیں رکھتے ہیں، اور اپنے ہوم کنٹری کو مس کرتے رہتے ہیں، وہاں کے رشتوں کو، وہاں کے لائف سٹائل کو مس کرتے ہیں، وہاں کے کھانوں کو مس کرتے ہیں، وہاں کا جو کلچرل ایک یہاں پہ آنے کے بعد ان کو ڈفرینس ملتا ہے نا، اس کو ایبزارب کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. ایک طرح سے یہ شاکنگ سچویشن ہوتی ہے. تو اس شاک میں سے نکلنے کے لیے آپ کو کیا ہے کہ اپنا لائف سٹائل خود سے چینج کرنا پڑے گا. آئی ہوپ کہ آپ لوگ میری ان باتوں سے ایگری کریں گے. اپنی رائے کا آپ لوگوں نے اظہار لازمی کرنا ہے کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں. جہاں پہ بھی رہیں ہنستے مسکراتے رہیں، اپنی زندگی کو بھی آسان بنائیں اور دوسروں کے لیے بھی آسانیاں بانٹنے والے بنیں. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ.